ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 21 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد قفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ایک نئی تعلیم با اختیار۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام یسوع کی تعلیم اور قدرت کی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ قفرنہوم کے عبادت خانے میں اس کی تعلیم نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ وہ فقیوں کی طرح محض بات نہیں کرتا تھا بلکہ صاحب اختیار کے طور پر تعلیم دیتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی روحانی قیادت صرف علم میں نہیں بلکہ اختیار، حکمت اور روح کی طاقت میں ہوتی ہے۔ ناپاک روح والا شخص یسوع کے سامنے آیا اور چلا کر کہا، ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ روحانی دنیا بھی یسوع کی پہچان رکھتی ہے۔ یسوع نے ناپاک روح کو جھڑک کر حکم دیا کہ نکل جائے، اور فوراً وہ نکل گئی۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی روحانی اختیار صرف خدا کی حضوری سے آتا ہے، اور جب خدا کی حضوری طاقت کام کرتی ہے تو ہر ظلم اور برائی فوراً مات کھاتی ہے۔ لوگ وہاں پر حیران ہوئے کہ یہ نئی تعلیم ہے۔ یسوع کا حکم ناپاک روحوں پر بھی اثر انداز ہوا۔ سچ میں یسوع کی تعلیم اور عمل کا فرق یہ تھا کہ وہ صرف بات نہیں کرتا بلکہ اختیار کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شہرت تیزی سے پورے جلیل میں پھیل گئی۔ آج کے کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حقیقی روحانی زندگی علم سے نہیں بلکہ اختیار اور ایمان سے چلتی ہے۔ یسوع کی طاقت ہر برائی، خوف اور ناپاکی پر غالب آتی ہے، اور یہ کہ جب ہم یسوع کی تعلیم کو فوراً قبول کرتے ہیں اور اس کے اختیار کو پہچانتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی روحانی فتح ممکن ہے۔ آج کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف سیکھنا کافی نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت کے ساتھ اس کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم زندگی میں ناپاکی اور برائی کے اثر سے آزاد ہو سکیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔